برج ایکویریس والوں کی، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ ایس سے شروع ہوتا ہے، تو یہ ستارہ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن بالکل آپ لوگوں کی مدد کرے گی. تو شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 27 جنوری سے ہم شروع کریں گے، 2 فیبروری پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، 2 دن صرف ایکویرینس سلو ہیں، 27 اینڈ 28 جنوری 2025، یہ صرف 2 دن سلو ہیں. پھر رب کے حکم سے 29 سے شروع ہونے والا ٹائم 2 فیبروری تک اللہ کرے کہ ان 2 دنوں کا کمپنسیشن آپ کو جو ہے نا اوپر سے قدرت سے ملتا ہے. یہاں پہ ایک ستارہ تشریف لے کے آیا فرسٹ ہاؤس کے اندر، یہ آیا جی 20 جنوری کو، اور ایک آیا 29 جنوری کو. یہ دونوں مل کے جو ہے نا میرے ایکویرینس کے ریلیشن شپ کو ان کے مطابق کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ ازدواجی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ سوشل ریلیشن شپ ہے. تو یہ والے 2 ستارے جو ہیں وہاں پہ آپ کے لیے پازیٹیو کام کر رہے ہیں. دین اس کے بعد خانہ مال میں بھی ستارے بہتر ہیں. 31 جنوری، 1 فیبروری اینڈ 2 فیبروری. یہاں پہ ایک ستارے نے گھٹنے ٹیکے تھے آپ کے فائنینس سے ریلیٹڈ معاملات میں. وہ تاریخ تھی 16 نومبر 2024. ایک نے گھٹنے ٹیکے 4 کیا کہتے ہیں جنوری 2025. تو یہ آپ کے خانہ مال کو ایکویرینس بہتر بنانے میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اب آپ کا کام ہے، کوئی بڑی سیلنگ بائنگ کرنی ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے اپنی نئی سیلنگز اور بائنگ کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رستوں کو یہاں پہ آسان کریں. اس کے بعد ایکویرینس اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال 26 مئی کو جب ایک ستارے نے قدم رکھا تو میں نے اس کی بلیسنگز آپ کو گنوانی شروع کی. اس کے بعد 10 اکتوبر سے اس ستارے نے ذرا اس کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی. اس ہفتے یعنی فیبروری کے فرسٹ ویک میں یہ ستارہ بہتر ہونے جا رہا ہے. تو پھر سے انشاءاللہ یہ اپنی مکمل بلیسنگز آپ کو دے گا. آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، بچوں کی دنیاوی معاملات، یا بچوں کی دنیا میں آنے کی خواہش، یا اگر اولاد نرینہ کا سپنا ہے یا اولاد کی طرف سے خوشیوں کا ایک سپنا ہے تو اللہ پاک ان میں آپ کو سرخرو کرے. دوسرا یہ جو ہے آپ کی لو لائف کے ایریا میں، وہاں پہ بھی یہ بہتری کرنے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی اس کی جو ہے حالات آپ کے لیے پازیٹیو ہونے جا رہے ہیں. یعنی آپ کی لو لائف میں کوئی ایسا شاندار کلک بن سکتا ہے جس کو آپ پھر اپنے پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی شاید لاک کر لیں. تو وہاں پہ وہ جو وائلن اور گھنٹیاں نہیں ہوتی وہ بچ سکتی ہیں. اچھا جی، اب ایک ستارہ جو کہ 7 جنوری دس ایئر الٹا چلتا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. حالانکہ یہ وہ ستارہ ہے جس نے پچھلے سال 4 نومبر کو جب ایگزٹ لیا تھا نا، تو میں آپ لوگوں کے لیے خوش ہو گئی تھی کہ اب آپ آزاد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ بچ گیا جو، کیونکہ یہ صحت کو نقصان پہنچا سکتا تھا، جاب ایریا میں ڈیفیکلٹیز لا سکتا تھا، آپ کے ریلیشن کو روئن کر سکتا تھا ود دی باسز، کولیگز یا ماتحت اسٹاف، یہاں تک کہ اس میں ہاؤس ہیلپ بھی میں شامل کرتی ہوں. یہ پھر جو ہے 7 جنوری کو آتا ہے، لیکن ہم بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ ہم اس سے جو ہے فیض یاب ہو سکتے ہیں. نیکی اور جو بلیسنگز والے ستارے ہوتے ہیں تو صدقات رد بلا ہیں جو اللہ کا غیظ غضب ٹھنڈا کرتے ہیں. اور اس وقت غیظ غضب نظر آتا ہے جب میں ستاروں کا اس طرح بھونچال دیکھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ بھی آتی ہے یہ چیز. تو یہ ستارہ جو ہے واپس یہاں پہ پھر تشریف لے کے آتا ہے. دوسرا یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے کہ ہیلتھ کا بہت خیال رکھیے گا. جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں رب کی طرف سے بھی امتحان آ سکتی ہیں. تو دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. اپنی حفاظت کی دعا، اپنی صحت کی سلامتی کی دعا ایکویرینس ہی آپ نے مانگتے رہنا ہے. یا اللہ یا سلامو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اس کے صدقے اپنی
جان کی، اپنے مال کی، اپنی نوکری کی، جو لوگ ملازمت میں اگر پریشان ہیں تو آپ نے اسی دعا جاری رکھنی ہے. اب آتے ہیں ہم یوم نجات پہ کہ آپ کا یوم نجات کہاں اور کیسے ہے. 30 جنوری 2025. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو یاد ہوگا جولائی 2023 سے میں نے ایک ہی لائن ریپیٹڈلی میں ایوری ویک بولتی تھی آپ کے آگے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ہارڈ ورک کریں. پھر وہ ایکویرین جو اندرون یا بیرون ملک ہجرت کے خواہش مند تھے. پھر وہ ایکویرینس جن کے کوئی پیپر ورک لٹیگیشن میں کہتی تھی کسی پرائے پھڈے میں نہ جائیں، لٹیگیشن میں نہ پھنسیں ورنہ لمبے سٹک ہو سکتے ہیں آپ. پھر وہ ایکویرینس جو اندرون یا بیرون ملک ہجرت کے خواہش مند تھے یا کر چکے تھے اور سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. اب آپ کو مبارک ہو کہ 30 جنوری 2025 کو یہاں سے یہ ستارہ ایگزٹ لینے جا رہا ہے. اور اب اللہ کے حکم سے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں سے آپ کا یوم نجات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں اور آپ کے رستوں کو آسان کریں اور آسانیاں لوگوں میں بانٹنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو ہدایت کے راستے پہ ہی رکھیں. اگلا ستارہ اور آخری ہمارے زون سی 26 جنوری 2 فروری وقت ہے ہمارے ایکویرس دوستوں کی سالگرہ کا. جتنے بھی ایکویرس دوستوں کی سالگرہ ہے انہیں سالگرہ بہت بہت مبارک. اور یہ دعا کہ یہ سال یہ جو نیا آپ کا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیوں کا باعث بنے. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ سال پچھلے سالوں سے بہت بہتر ہے. اور آپ کو یہ محسوس ہوگا اس سال کے اپنی برتھ ڈے کے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہوگا تمام ایکویرس کے لیے کہ زندگی میں بہتری کے کوئی سائنس پیدا ہوئے ہیں. آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک ہلچل ہے. آپ کو بیسیکلی کلینزنگ کی ضرورت ہے، اسپیس کلینزنگ کی، مائنڈ کلینزنگ کی، ہارٹ کلینزنگ کی. بہت ساری الجھنیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں آپ کو الجھا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں. کلین کیجئے، جسے اسپرنگ کلیننگ کہتے ہیں نا، اس طرح کلیننگ کیجئے، سارٹ آؤٹ کیجئے، اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیجئے، ہر چیز کو جگہ پہ رکھیے. مثال ایسی جیسے ایک ٹیبل ہے اس پہ سارا کچھ آپس میں میس اپ ہو گیا، آپ کی زندگی میں بھی سارا کچھ میس اپ ہو گیا. چیزوں کو الگ الگ کیجئے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. اور آپ کے اس ہفتے کا میجر کنسرن آپ کی ہیلتھ ہو سکتی ہے. اپنی صحت پر توجہ دیجیے. اگر آپ کو خاص طور پہ اگر بریدنگ میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں اپنے اسے کلین کرنے کی کوشش کیجیے گا. جو مرکری ہے اس ہفتے آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا، وہاں پہلے سے پلوٹو بھی ہے، سن بھی ہے. تو آپ اس ہفتے 3 پلینٹس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نیا چاند بھی اس ہفتے آپ کے گھر میں طلوع ہونا ہے. تو جب نیا چاند آپ کے گھر میں طلوع ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، تو وہ جو اور یہ چاند ہے بھی شعبان کا، تو شعبان کا چاند جب آپ کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی وش ہے، تو اس کا ریچول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعا 2 نفل حاجت پڑھ کے اپنی دعا جو ہے وہ رب کے سپرد کر دیتے ہیں یا یونیورس کی سپرد کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے دل سے کوشش کرتے ہیں. جیسے منت مانگنا نہیں ہوتا، آپ ایک منت مانتے ہیں اور پھر اگلے 6 مہینے میں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے. تو وہ وش آپ کی پوری ہونے کے بہت اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں. دس از ون آف دا ریچول، سال میں ایک دفعہ. سو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کے دل میں گھبراہٹ کی اس ہفتے بار بار ایک گھبراہٹ کی فیلنگ آتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ گھبراتے ہیں، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. پھر آپ کے گھر میں سکون، کافی عرصے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں پیس بھی ہے، سکون بھی ہے اور بہت ساری الجھنیں جو آپ کو الجھا رہی تھی وہ آپ کی زندگی میں سیٹل ہوتی نظر آتی ہیں. جیسے ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے بہت دور مٹی اڑ رہی اور پھر بارش پڑتی ہے اور ساری مٹی بیٹھ جاتی ہے. ایسی کیفیت اس ہفتے آپ کی زندگی میں دکھائی دے رہی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی منزل بہت تیزی سے آپ کو اس ہفتے حاصل ہو سکتی ہے. آپ کی منزل کہہ لیجیے، آپ کے دشمن بہت ایک ہی بار میں شکست کھا سکتے ہیں. کوئی ایک ہی آپ کا وار یا ایک ہی جملہ یا ایک ہی بات آپ کے دشمنوں کو تہس نہس کر سکتی ہے. یہ کہہ لیجیے دشمنیوں کا یا دشمنوں کے تہس نہس ہونے کا وقت ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی لاس آف منی ہے، لوگوں کا کم ظرف ہونا اور چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ایشو کر دینا
اور فائنینشیل. تو جیسے لوگ ظاہر ہوتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. آپ کی لو لائف میں کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے اور کلیئرٹی ہے. اگر آپ کو کسی کو آپ سے کوئی شکایت تھی تو وہ کلیئرلی آپ کو بیان کر دے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ پیریڈاٹ بن رہا ہے. پیریڈاٹ سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے. یہ اگر آپ ساتھ کیری کرتے ہیں پیریڈاٹ کو، آپ کی رنگ میں بھی کہیں بھی ایزیلی اویلیبل پتھر ہے. را میں اگر آپ ایک پیریڈاٹ اپنے ساتھ رکھیں تو یہ آپ کے لیے ان دنوں بہترین رہے گا. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ امیج ہے سورج کا، چمکتے چڑھتے سورج کا امیج ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگوں کی مدد مسکرا کر کیجیے. دل میں جو بھی گزر رہا ہو چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو باجرا، اور اگر کبوتروں کو باجرا ڈال دیں گے تو دیٹ وڈ بی